امام حسین کا کلام آج پڑھنا چاہتا ہوں معاشرے پر، ایک بیدار معاشرہ اور ایک مردہ معاشرہ۔ ایک مرتبہ فردی طور پر آپ نے اپنی اصلاح کی ہے، ایک ہے اصلاح معاشرتی، ایک ہے اصلاح فردی۔ ہاں، فردن آپ گھر میں کیا کر رہے ہیں کسی کا لینا دینا نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے قتل کے لیے 2 گواہ، زنا کے لیے 4 گواہ۔ اب کسی سے پوچھو قتل بڑا گناہ ہے یا زنا، لیکن کا نہیں، 2 گواہ، کیونکہ قتل عوام الناس میں کیا جاتا ہے، اس کے لیے 2 گواہ کافی ہیں۔ گناہ فردی نہیں، گناہ اجتماعی ہے۔ اگر آپ کسی کو قتل کرتے ہو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، ایک پورے گھر کو، ایک پوری فیملی کو آپ تباہ کرتے ہو۔ لیکن اگر کوئی انسان تک و تنہائی میں جا کے فحاشی کر رہا ہے، اس کا فردی گناہ ہے، کہ اس کے لیے 4 گواہ ہونے چاہیے۔ مطلب بہت مشکل ہے کسی فرد کو فردی گناہ کرے، چھپ کے گناہ کرے اور 4 گواہ ڈھونڈ سکو۔ مطلب انفرادی گناہوں میں سزائیں بہت کم ہوں گی، کیونکہ 4 گواہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر اتنی سخت شرائط ہیں، گواہ بھی ایسا ہو جس نے گناہ کو عین گناہ ہوتے ہوئے دیکھا ہو۔ یہ نہیں کہ 2 مرد اور عورت کسی گھر میں گئے اور بندہ کہے یہ بدکاری کر کے، فرمانی تو اجازت نہیں ہے تمہیں، تجھے کیا پتہ اندر جا کے باتیں کر رہے تھے، وہ بھی غلط ہے، لیکن تہمت زنا نہیں لگا سکتے۔ 4 گواہ ہوں، کیوں؟ کیونکہ سخت ہے، کیونکہ فردی گناہ کو اگر گھروں سے نکال کر معاشرے میں لاؤ گے تو معاشرے میں قبح گناہ گر جائے گا۔ اور کہ اگر اس نے کہا کہ انہوں نے بدکاری کی ہے، ثابت نہ کر سکا، الٹا اس کو کوڑے مارے جائیں، کیونکہ شہر میں ڈھنڈورا پیٹ رہا تھا کہ 2 لوگوں نے گناہ کیا ہے، اور جس گناہ کا لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا، اس نے گناہ کو کیا کر دیا، عام کر دیا۔ فردی عمل، گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، فردی عمل کھانا کیا کھا رہا ہے، فرد کا عمل گھر میں کیا پہنتا ہے، کیا کرتا ہے، معاشرے کا لینا دینا نہیں۔ اسلام سخت ہے کہ معاشرے کے اندر بیٹھ کے کوئی برائی نہ کرو۔ گھر کے اندر کم لباس پہنا، جو کہ نہیں پہننا چاہیے پر پہنا، اس کا فرد ہے، مسئلہ نہیں، لیکن یہی لباس پہن کے اگر روڈوں اور گلیوں پہ آئے، اسلام سختی دکھاتا ہے۔ گھر کے اندر کوئی غیبت کی، کوئی گناہ کیا، کوئی جھوٹ مارا، کوئی غلط مذاق کیا، کہ یہ تمہارا فردی عمل ہے، تم جانو، تمہارا اللہ جانے۔ لیکن اگر یہی عمل آ کر بازار میں کرے، پھر اس کی اسلام کیا کہتا ہے، سخت سزا۔ امام حسین فرماتے ہیں میں معاشرے کو سدھارنے آیا، مطلب افراد کو چھوڑو، معاشرہ امام حسین کا بگڑ چکا ہے۔ اگر اس معاشرے کی اصلاح نہ کی جائے، مصلح معاشرہ نہ بنا جائے، کیونکہ اگر سماج خراب ہوا تو فیملیز خراب ہو جائیں گی۔ اگر سماج میں اچھائی، لِآمِرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ کا مطلب کیا ہے؟ معروف اچھائی کو بلند کرو، برائی کو لوگوں کو بتاؤ کہ یہ برائی ہے۔ تولا کا مطلب نیکوں سے عشق کرو، تبرہ کا مطلب برے لوگوں سے دوری کرو۔ یہ جو بندہ برا ہے، اس کے اندر برائی ہے۔ برائی کیوں ہے؟ کیونکہ معاشرہ برا تھا۔ یزید کیوں بنا؟ کیونکہ گھر کا ماحول برا تھا۔ یزید شرابی کیوں بنا؟ کیونکہ گھر کا ماحول برا تھا۔ یزید زانی کیوں بنا؟ کیونکہ گھر کا ماحول برا تھا۔ یزید فاسق کیوں بنا؟ کیونکہ گھر کا ماحول برا تھا۔ ایک گھر وہ ہے جو یزید بناتا ہے، دوسرا گھر وہ ہے جو زین العابدین بناتا ہے، سید الساجدین بناتا ہے۔ حضرت عباس جنگ صفین میں کیا ایج حضرت عباس کی؟ 13 ساڑھے 13 سال کے جوان ہیں، لیکن لڑ ایسے رہے ہیں کہ بڑے سے بڑے جوان حضرت عباس کے مقابلے میں آنے سے ڈرتے تھے۔ یہ شجاعت کہاں سے ملتی ہے؟ یہ تربیت امیر المؤمنین ہے۔ معاشرہ بگڑ گیا تو ماحول بگڑ جائے گا۔ معاشرہ اتنا بگڑ جائے کہ وہ امام کش بنے، معاشرہ اتنا بگڑ جائے کہ فرزند رسول کو قتل کرے، معاشرہ اتنا بگڑ جائے کہ ظلم اور مظلوم کی شناخت ختم ہو جائے، یہ 4 سالہ بچیوں کو تماچے مارے۔ کلام امام حسین فرماتے میرے معاشرے میں چند بیماریاں۔ پہلی بیماری علاوہ ان ہؤلاء القوم لزموا طاعت الشیطان، اس قوم نے، مولا فرماتے یہ جو قوم ہے اس نے شیطان کی اطاعت کرنا شروع کر دی ہے۔ جس بندے کو اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اہل رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ سورہ یاسین میں اللہ کہتا ہے ان الشیطان لعدو لکم، یہ تمہارا کھلم کھلا کیا ہے، دشمن ہے، اس دشمن سے بچو۔ مولا فرماتے لزم الشیطان، شیطان کی اطاعت کی۔ دوسری چیز وترکوا طاعت الرحمن، شیطان کی اطاعت کی اور اللہ کی طاعت کو انہوں نے ترک کر دیا۔ تیسری چیز واظہر الفساد، صرف شیطان کی اطاعت کرتے، اللہ کی اطاعت چھوڑ دیتے، لیکن معاشرے میں فساد نہ ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ آپ کی خدمت رکھا۔ امام فرما مالک
معاشرہ اگر صحیح چلانا چاہتے ہو، ایک لیڈرشپ کے لیے ضروری ہے قوم کو چلانے کے لیے بجٹ ہونا چاہیے. دوسرا مالک، ایک دفاعی نظام ہونا چاہیے، باؤنڈریز ہونی چاہیے کہ ان بچوں کے ذہنوں میں کوئی شبہے ڈال رہا ہے، کوئی ان کے ذہنوں میں خرابیاں پیدا کر رہا ہے، کوئی سوسائٹی کا ماحول خراب کر رہا ہے، کوئی ایک ایسا حلقہ ہونا چاہیے جو اس ماحول کو روکیں. تیسری چیز وَإِصْلَاحُ أَهْلِهَا، مالک تمہاری ڈیوٹی ہے کہ اس اہل مسلمانوں کے اندر اصلاح کو پیدا کرو. یہ امام حسین فرماتے ہیں. فرماتے لَزِمُوا طاعۃ الشیطان وَتَرَكُوا طاعۃ الرحمن، شیطان کی طاعت میں چلے گئے، اللہ کی طاعت کو چھوڑ دیا. تیسری چیز فرمایا ظہر الفساد، ان کے درمیان فساد عام ہو گیا. مدینے میں ایک گویا آیا، اب یہ امام حسین کا زمانہ ہے، ایک گانے والا، اہل مدینہ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے. پورے شہر میں اعلان ہوا فلاں گویا فلاں سنگر آیا ہے سنگنگ کرنے کے لیے، سارے اہل مدینہ جمع ہو گئے. تاریخ لکھنے والا لکھیے، طبری کی تاریخ ضرور پڑھا کریں، تاریخ اسلام ضرور پڑھا کریں، اس سے شعور اور عبرت ملتی ہے انسان کو. کہتے ہیں اس قدر مجمع جم ہوا کہ نیچے کے ہال میں جگہ نہیں تھی، لوگ چھت پہ چڑھ گئے، اور چھت پہ اتنا رش ہوا کہ وہ چھت اس گانے والے کے سر پہ گر گئی. آیا تھا گانے کے لیے اور لوگوں کے ہجوم نے اسے کیا کر دیا؟ واصل جہنم کر دیا. یہ احوالات ہیں مدینے کے. چوتھی چیز فرمایا اطلو حدود اللہ، معاشرے میں فساد عام ہو گیا لیکن اللہ کی حدود اللہ کی انہوں نے تعطیل کر دی، چھٹی پہ چلی گئی اللہ کی حدود. اس قدر معاشرتی اختلافات زمانے میں پیدا ہو گئے، اس قدر فواصل طبقات پیدا ہو گئے کہ رسول خدا کے زمانے میں عرب اور عجب میں کوئی فرق نہیں تھا. جیسے جیسے عمر کے زمانے سے، عثمان کے زمانے سے فتوحات اسلامی شروع ہوئیں اور لوگ مسلمان بننا شروع ہوئے، کوئی کنیز بن کے آ رہا ہے، کوئی غلام بن کے آ رہا ہے. خود جس بندے نے اٹیک کیا دوسرے خلیفے پہ، عمر پہ، آپ دیکھیں گے اس کا ریزن کیا تھا جب آپ تلاش میں جائیں گے. یہ عجم ہے، عرب نہیں ہے. اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی، عرب آتے تھے اس کے دکانوں پہ زیادتی کرتے تھے، اس کو جگہ نہیں دیتے تھے. عجم کو بازار میں اتنی ایزیلی جگہ نہیں ملتی تھی. یہ امام حسین کے زمانے میں ملتا ہے. ایک بندے نے، ابراہیم بن حشام، ایک عجم نے عرب سے شادی کر دی. عجم کو کہتے موالی، عرب لڑکی سے شادی کی اس نے، یہاں تک کہ اجازت نہیں تھی ایک اجمی عربی سے شادی کرے. قوم پرستی اتنی بڑھ گئی. یا آج آپ دیکھتے ہیں کہ عرب کنٹریز میں آپ کو اجمی بولا جاتا ہے، خود کو عربی بولتے ہیں. اگر آپ عمان چلے جائیں تو ان کا جو آفیشل ڈریس ہے آپ کو پہننے کی اجازت نہیں ہے، سزا ملے گی آپ کو. یہ عرقچین جو عرب اقال جو اپنے سر پہ رکھتے ہیں آپ نہیں پہن سکتے. کہ 100 سال ان کے ملکوں میں رہو لیکن آپ کو نیشنلٹی نہیں دی جاتی. پھر کہاں گئی انسانیت، کہاں گئی ہیومن رائٹ؟ یہ کون سا دین ہے؟ کس کے ماننے والے ہیں؟ رسول خدا کے ماننے والے ہیں. آج کیا حیثیت ہے ایک عجم؟ یہ کہاں سے چیزیں نشأت لے رہی تھیں؟ یہ اسی زمانے سے کہ اس بندے خدا نے عرب لڑکی سے شادی کی. حشام کا زمانہ، اس کو پتا چلا، اس لڑکے کو بلوایا، 200 کوڑے اس بندے خدا کو لگائے گئے. سر اس کا منڈوایا گیا کہ تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ تم نے عرب سے رشتہ لیا ہے. ایک موالی کی یہ جرت ہو جائے کہ عرب سے رشتہ لے. وہیں سے لڑکی کو جدا کیا گیا کہ یہاں کسی کو اجازت نہیں کہ اجمی کسی عربی سے شادی کرے. زمانے میں فساد اتنا پھیل چکا. وہاں پر امیر المومنین کی حکومت ہے. مولا کی اپنی بہن ام ہانی خراج مانگنے آتی ہیں، بیت المال سے کچھ پیسے مانگنے آتے ہیں. مولا علی اس کو 30 درہم دیتے ہیں. ام ہانی ابھی جا رہی ہوتی ہے کہ اجمی خاتون آتی ہے، وہ مانگتی ہے، مولا علی اسے بھی 30 دیتے ہیں. یہاں امیر المومنین کی بہن، اکلوتی بہن، ابو طالب کی اکلوتی بیٹی کہتی ہے مولا علی میرے بھائی، میں ابو طالب کی بیٹی، تیری بہن، خلیفے کی بہن، مجھے بھی 30 اور یہ عجم ہے اسے بھی 30 دے رہے ہو. امیر فرماتے بہن بیٹھ جا. کہ بہن جو تو کہہ رہی ہے، علی نے پورا قرآن پڑھا، خدا نے کہیں نہیں بتایا کہ عجم کو کتنا دینا چاہیے، عرب کو کتنا دینا چاہیے. پورے قرآن کو پڑھا، وہاں پہ ایک ہی آیت ملی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خدا کے نزدیک اگر قیمت ہے، ارزش ہے، قانون ہے تو وہ کس کا ہے؟ صاحب تقوی بندے کا ہے. اللہ نے نہ رنگ دیکھا، نہ کالا دیکھا، نہ سفید دیکھا،
یہ کربلا کیوں مجموعہ ہے؟ کیونکہ وہاں پہ رنگ سفید والا بھی ہے، رنگ کے کالے والا بھی ہے۔ فرمایا اظہر الفساد، چوتھی چیز اتل حدود اللہ، پانچویں چیز فرمایا بیت المال میں غارت کرنا۔ اس قدر بیت المال کو پامال کیا گیا کہ وہ لوگ جن کے بدن پہ لباس پہننے کے لیے نہیں ہوتا تھا، رسول خدا جب اسلام لائے، یہ مکے سے ہجرت کر کے جب مدینے میں پہنچے، ان کو انصار کا، مدینے والوں کا بھائی بنایا گیا، سیگے اخوت پڑھایا گیا، انہوں نے اپنے گھروں میں ان کو جگہیں دیں۔ فرما اتنا پیسہ نہیں تھا، دو لباس ہوتے تھے، اس سے زیادہ لباس نہیں ہوتا تھا۔ امیر المومنین جب حکومت پر، امام فرماتے ہیں کہاں سے ہے تم لوگوں کے پاس اتنا پیسہ؟ صرف آپ اموال اصحاب رسول ان کے مرنے کے بعد جا کر دیکھیں، یہ تاریخ ایک تحقیق ہے۔ جناب زبیر جب دنیا سے جاتے ہیں، اتنا سونا تھا کہ گھٹنوں پہ توڑ توڑ کے ان کی نسلوں میں تقسیم کیا جا رہا تھا۔ مصر میں الگ گھر تھا، مدینے میں الگ گھر تھا، مکے میں الگ گھر تھا، اتنے بڑے بڑے گھر، اتنا مال و اموال، لیکن امیر المؤمنین جب جاتے ہیں کیا چھوڑ کے جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے؟ تبھی دشمنی امیر المؤمنین عدالت علی سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اہل بیت بڑے سخت تھے، حدود اللہ، سنت اللہ، فساد کو عام کر دیا، معاشرہ اتنا بگڑ چکا۔ امام حسین فرماتا اگر اس معاشرے کی اصلاح نہ کروں تو دین اسلام سے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ساتھ فرمایا احلوا حرام اللہ، تم نے اللہ کے حرام کو حلال کر دیا، وحرموا حلال اللہ، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا تم نے حلال کر دیا، جس چیز کو خدا نے حلال کیا تم نے اسے کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ ماحول یہاں تک آیا کہ صبح کی 2 رکعت کی نماز 4 رکعت پڑھا دی، پکڑ کے وقت کے خلیفے، تیسری خلافت جناب عثمان کا زمانہ، کم میں سزا نہیں دوں گا۔ امیر المؤمنین نے سختی کر کے اس بندے کو سزا دلائی، یہ حدود اللہ کو خراب کر رہا ہے، یہ نماز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس قدر مستی اور نشے میں آ جاتے تھے، جب یہ نماز پڑھا کے غش کھا جاتے تھے، کوئی انگوٹھیاں چرا کے لے جاتا تھا، کوئی ابا اس کی اٹھا کے لے کر جاتا تھا، لیکن اسے پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس معاشرے سے مقابلہ ہے ابا عبداللہ الحسین کا۔